اتنی ہی غفلت میں ہیں، ہم بھی اتنی ہی غفلت میں ہیں جتنا وہ چاقو چوبند ہے۔ وہ مٹانے کی محنت کر رہا ہے، ہم اس کے بچانے کی تدبیر اس طرح نہیں کر رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دین مولوی کا کام ہے، اور نہیں میرے بھائی، یہ امت ہے، خیر امت، اس کا ہر فرد ذمہ دار ہے اس دین کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ اور یاد رکھو، عالمی پروگرام کیا ہے، عالمی طاغوت کیا ہے، کس طرح دین کو مٹانا چاہتا ہے، اس کا نظام بڑا واضح ہے۔ سیاسی نظام سیکولرزم، سیاسی نظام سیکولرزم، معاشی نظام سود، معاشی نظام سود، اور اخلاقی اور تہذیبی نظام بےہودگی، آوارگی۔ یہ تین بنیادی پلر ہیں، جن بنیادی پلروں پر یہ عالمی استعمار قائم ہے۔ کیا انہوں نے آج ہمارے پاس سودی نظام نہیں پہنچا دیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بڑے شوق کے ساتھ پیسے فکس کروائے، اس کے خلاف جنگ نہیں کی، فکس کروائے کہ ڈبل لمسم۔ یہ شیطانی نظام، ابلیسی نظام، ہم نے اس کے خلاف کرنا تھا، محنت کرنی تھی، جدوجہد کرنی تھی، لیکن ہم نے فکس کروائے پیسے، اس نظام کو تحفظ دیا۔ اس کا سماجی نظام، معاشرتی نظام، بےہودگی اور آوارگی، تو کیا ہماری اولادوں نے اس آوارگی اور بےہودگی کو گلے سے نہیں لگا لیا؟ اب صرف ایک چیز رہ گئی پاکستان میں، عملی طور پر تو ریاست سیکولرزم کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہمارا آئین ہمارے اکابر کی مہربانیوں کی وجہ سے وہ ایک اسلامی آئین ہے، اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں۔ آج سیکولرزم کے چیمپئنوں کو صرف اسلامی کا لفظ بھی برداشت نہیں ہو رہا، وہ اسے بھی مٹانا چاہتے ہیں۔ میرے قابل احترام دوستو، علماء کا کام کیا ہے؟ آپ کو خطرات سے آگاہ کرنا۔ علماء کا کام کیا ہے؟ آپ کو آنے والے حالات سے آگاہ کرنا۔ وہ میرا رب جو اپنی الوہیت کی گواہی دیتا ہے، وہی رب کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے میں نے جو چیز پسند کی ہے وہ دین اسلام ہے، اسلام۔ اور اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام نماز روزے کا نام نہیں ہے میرے دوستو، اسلام پوری زندگی کا نام ہے، اسلام پوری زندگی کا نام ہے۔ اور آج اس ملک کو ایک سیکولر ریاست بنانے کی محنت اور کوشش ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایک بہت ذمہ دار جگہ پر بیٹھ کر تو پوری قوت کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان میں علماء حق کا یہ قافلہ جمعیت علماء اسلام کی صورت میں، وفاق المدارس العربیہ کی صورت میں جب تک رہے گا، انشاءاللہ اس ریاست کو سیکولر نہیں بننے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ قابل احترام دوستو، آئیے ہم اپنی چھوٹی سی زندگی میں اس دین کے احیاء اور اس کی سربلندی کے لیے اگر ہم نے کوئی کردار ادا نہ کیا، زندگی گزر جائے گی۔ اللہ کے ہاں کا ہم نے جواب دینا ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے میرے دین کی سربلندی کے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت میں نے نمازیں بہت پڑھی ہیں، یہ تو مذہب ہے،
تم نے پڑھ لی، روزے بہت رکھے، یہ تو میں نے فرض کیے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت اور بقا کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ یہ سوال چھوڑے جا رہا ہو. مجھے امید ہے میرے نوجوان بھی اسے سوچیں گے، میرے بزرگ بھی سوچیں گے اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک اعلان کیا گیا کہ مساجد سے اعلانات کیے جائیں کہ پتنگ بازی، ہوائی فائرنگ خطرناک جرائم میں ہے جن پر پنجاب بھر میں پابندی ہے. پتنگ بازی، ہوائی فائرنگ سے ہر سال بچے، نوجوان، بزرگ نہ صرف زخمی ہوتے ہیں بلکہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. راولپنڈی پولیس پتنگ بازی، ہوائی فائرنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے جس میں تیزی لائی جا رہی ہے. ملوث افراد، شتروں کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں. والدین سے التماس ہے کہ بچوں پر کڑی نگاہ رکھی جائے. جن بچوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی ان کا مستقبل تاریک ہوگا. بطور ذمہ دار شہری پتنگ بازی، پتنگ فروشی، ہوائی فائرنگ کی اطلاع فوری طور پر پولیس ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر جو ہے وہ دیں. آپ کا نام سیل اعراض میں رکھا جائے گا. یہ ایک اچھا اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے بھرپور جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے. 17 فروری بروز جمعرات بعد نماز مغرب توحید و سنت کانفرنس بسلسلہ ختم بخاری شریف منعقد ہو رہی ہے یہاں آپ کے اس جامعہ میں، جس میں ملک بھر سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. تمام حضرات اس میں بھرپور شرکت فرمائیں. یہ استاد العلماء یادگار اسرار مولانا اظہار الحق صاحب اٹک والے چند دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. دعا کی درخواست ہے. اسی طرح ہمارے بہت ہی مہربان بھائی مولانا اشفاق صاحب عباس پور سے، وہ بہت ہی جلیل عالم دین تھے، ان کا انتقال بھی اسی ہفتے ہوا. ان کے لیے بھی اظہار تعزیت ان دونوں بزرگوں کے لیے کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس حقیقی اور یقینی سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. چند منٹ زیادہ لے لیے معذرت.